الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کو فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتاب عقیدے کی ہے اور بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت کچھ باتیں سنا تھا کہ ایسی کچھ احادیث ہیں جس کو کوئی اگر آدمی منمانی تفسیر کرے گا، تشریح کرے گا اپنی عقل سے، اپنی خواہش سے، تو وہ آدمی جہمی بن سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک اصول آج ہم لوگ پڑھیں گے، اور جو پیچھے بات آئی تھی کہ ان احادیث کو یہ نہیں کرنا، اپنی عقل سے تشریح نہیں کرنا، ان میں سے ایک حدیث ہم لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے رب کو دنیا میں دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے رب کو دنیا میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کافر ہے، کفر کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اصول ہے۔ تو کوئی اگر آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا، تو بڑا گمراہ آدمی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا، دیکھا، وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ شرح السنہ اسی کتاب کی شرح میں ذکر کرتے ہیں کہ من زعم ان احدا یرا اللہ فی الدنیا رؤیت عین لا رؤیا فی المنام فهو کافر لأن اللہ جل وعلا لا یرا فی الدنیا۔ ابھی سعودی عربیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو اور بہترین سے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے، یہ گمان کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواب میں نہیں، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، قرآن مجید میں سورہ الاعراف ہے جو 7ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ یاد کیجئے، ہم لوگ واقعہ میں سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے طور پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے وقت مقررہ پر، جو ہم نے وقت مقرر کیا تھا، فکس کیا تھا، اس وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے رب نے ان سے بات کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا دیدار کراؤ، میں تم کو دیکھوں گا، اپنا دیدار کراؤ، میں تم کو دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب مجھ کو دیکھ لے گا۔
اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر تجلی نازل کیا، ظاہر کیا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب ہوش ہوا، افاقہ ہوا، تو کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتا ہوں، اور کہا کہ میں اول المؤمنین میں سے ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دکھاؤ، تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کو دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ بات ہے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، فلا احد یر اللہ فی ہذہ الدنیا، کوئی بھی آدمی اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ ھذا محل اجماع بین العلماء، یہ کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان اجماع ہے، اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، مومن لوگ دیکھیں گے، اور مومنوں کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوگی کہ جس اللہ کی دنیا میں عبادت کیا اس اللہ کا دیدار کر لے، اور سب سے بڑی یہ جنت میں نعمت یہی ہوگی، رؤیت باری، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ تو یہ بات ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ لأن الناس فی الدنیا ضعاف، لوگ دنیا میں کمزور ہیں، ان کی آنکھیں کمزور ہیں، لا یقدرون علی رؤیت اللہ، اللہ کو دیکھنے کی طاقت، قدرت نہیں ہے آدمی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، آنکھوں کی روشنی اتنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ظاہر کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ابن آدم جو گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ کہتے ہیں کہ اما فی الآخرہ، لیکن آخرت میں جب بندہ دیکھے گا، فإن اللہ یؤتی المؤمنین قوۃ یقدرون بها علی رؤیت اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنی طاقت دے دے گا کہ اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وہ قدرت رکھیں گے، دیکھنے کی وہ قدرت رکھیں گے، اور اپنے رب کو دیکھ کر کے وہ تلذذ حاصل کریں گے، لذت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھنا یہ ثابت ہے، متواتر حدیثوں میں بھی ثابت ہے، مومن دیکھیں گے۔ لیکن دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے جس میں ابن سیاد کا ذکر ہے فتنوں کے باب میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن دجال کے فتنے سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا رہے گا، کافر لکھا رہے گا، یقرؤہ من کرہ عملہ او یقرؤہ کل مؤمن، اس کو وہ جو لکھا ہو رہے گا کافر، اس کو ہر کوئی مومن آدمی پڑھ لے گا، جو بھی دجال کے کام کو ناپسند کرے گا وہ پڑھ لے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا، تم لوگ جان لو، دیکھیے تم لوگ جان لو، انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ مر جائے، مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یاد رکھیے، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لن یرا احد منکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہے حتی یموت، یہاں تک کہ مر جائے، مرنے سے پہلے کوئی آدمی تم میں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حدیث میں مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، یہ مجموعہ فتاوی کے اندر ہے، کہ ان اقوام یدعون انہ یرون اللہ بابصارہم فی الدنیا، کچھ ایسی قوم ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں
دعویٰ کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، دیکھتے ہیں وہ تو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو سوال کیے تھے اور اللہ نے نہیں دکھایا نا۔ ان قوم کا دعویٰ ہے کہ ہم تو بغیر سوال کیے ہوئے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اجمع سلف الامہ و ائمتھا، کہتے ہیں امت کے سلف اور امت کے امام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اس بات پر اتفاق کیا ہے، علی ان المؤمنین یرون اللہ بابصارہم فی الآخرہ، کہ مومن لوگ آخرت میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے۔ واجمعوا، اس بات پر بھی اتفاق کیے ہیں، اجماع نقل کیے ہیں، علی انہم لا یرونہ فی الدنیا، کہ لوگ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو دنیا میں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کون اجماع کیے؟ امت کے سلف۔ امت کے سلف کون ہیں؟ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین۔ تو یہ بات ہے۔ وَلَن يَتَنَازَعُوا إِلَّا فِي النَّبِي، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اعْلَمُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جان لو تم لوگ مرنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ ابھی حدیث میں نے پڑھا، مسلم کی حدیث، انہوں نے اسی حدیث کو نوٹ کیا اور کہتے ہیں ومن قال من الناس، جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اور وغیرہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھتے ہیں، فہو مبتدع ضال، وہ ایسے آدمی بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں۔ اور کیا ہے؟ مخالف للکتاب والسنہ و اجماع السلف، وہ لوگ اللہ کی کتاب قرآن کے بھی خلاف کرتے ہیں اور سنت کے بھی خلاف کرتے ہیں، سلف صالحین کے بھی خلاف کرتے ہیں، سلف صالحین کے بھی خلاف ہیں۔ لا سیما، خاص طور پر، اذا ادعوا انہم افضل موسیٰ، جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھ کو دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ لوگ بغیر سوال کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم افضل ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی اگر کہے کہ میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، میں اللہ کو دیکھا ہوں، اللہ سے بات کیا، تو سمجھ لیجئے پکا گمراہ آدمی ہے، پکا گمراہ آدمی ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مرنے کے بعد ہی دیکھ سکتا ہے، آخرت میں دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے تعلق سے لوگوں کی 3 جماعتیں ہو گئی، لوگوں کی 3 جماعتیں ہو گئی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے، اس میں سے اہل حق کون سا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ پہلی جماعت غالی صوفی، صوفیوں کے اندر ہر قسم کی برائی ہے، یاد رکھیے۔ غالی صوفی، وحدت الوجود کے قائل، وحدت الوجود کے قائل، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا میں اور آخرت دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو غالی صوفی ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ ہندوستان میں کن لوگوں کا ہے؟ صوفیوں کا، جھنڈا پارٹی بریلیوں کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور بہت سارے تبلیغی جماعت بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ انتقال ہو گئے۔ تو بہت سارے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کا نہ ہو، لیکن اکثر وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے، دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس کی تفصیل جواب دیا اس مسئلے میں، تو مختصر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ هؤلاء الذين يزعمون احدهم انه يرى بعينه ربه في الدنيا هم ضلال، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں
کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے رب کو دیکھا ہے وہ گمراہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سے یہ مکس کر دیا، کیا مکس کر دیا، کیا ملا دیا کہ انہم یرونہ فی بعض الاشخاص، کہ اس نے اپنے رب کو بعض لوگوں میں دیکھا، کچھ لوگوں میں دیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نے اگر دعویٰ کر دیا کہ میں نے فلاں میں اللہ کو دیکھا، فلاں میں اللہ کو دیکھا، کہتے ہیں اما بعض الصالحین، بعض بزرگوں میں اللہ کو دیکھا، اور ایسے کچھ خوبصورت چہرے والے جن کی داڑھی وغیرہ نہیں رہتی، نوجوان لڑکے، ان میں دیکھا، بادشاہوں میں دیکھا میں اپنے رب کو، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو کفر ہے، ان کا کفر نصارہ سے بھی بڑھ کر ہے، ان کا کفر نصارہ سے بھی بڑھ کر ہے، جو یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ میں اللہ کو دیکھا، فلاں بادشاہ میں اللہ کو دیکھا، فلاں بچے میں خوبصورت شکل تھا اس کو اللہ، اس کے چہرے میں اللہ کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نصارہ سے بھی بڑھ کر کفر ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ جو دجال نکلے گا نا، اور دجال کے پیچھے پیچھے لوگ جائیں گے، ان لوگوں سے بھی گمراہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ میں اللہ کو دیکھا، فلاں بادشاہ میں اللہ کو دیکھا، فلاں بچے جو خوبصورت شکل ہے اس میں اللہ کو دیکھا، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی ان لوگوں سے بھی گمراہ ہے جو دجال کے پیچھے رہیں گے، دجال کے پیچھے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے، اب سوچیے کتنی خطرناک گمراہی ہے۔ اور آج کل یہ مت سوچیے کہ لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اتحادی حلولی لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی دو جماعتیں، ان کے اندر دو گروپ ہیں حلولیہ کی۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اللہ کچھ چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے نصارہ ہے، اور نصارہ ہے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کو حلول مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل لے کر کے آئے۔ اور یہ لوگ بریلیوں نے بھی یہی کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو اللہ عرش پر اللہ ہو کر کے مستوی تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے مدینے میں آیا۔ یہ بریلیوں کا شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور اسی وجہ سے بریلوی کے ایک عالم محمد یار نے کیا کہا تھا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ دیکھیے، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ آپ سوچئے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، تو یہ کیوں کہا؟ حلول کا عقیدہ ان کا ہے، حلول کا عقیدہ ان کا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام نے ان کا رد کیا ہے، اور دوسرے گروپ جو ہے، پہلے گروپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں اللہ حلول کر جاتا ہے، جیسے عیسائی لوگوں نے کہا۔ اسی طریقے سے شیعہ کے اندر بھی حلول کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حلول کر گیا ہے، بلکہ وہ لوگ، ان کے ذاکرین جو ہے، تقریر کرتے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج کو، تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوچئے، اسی وجہ سے وہ کچھ بھی بھاری کام کرتے ہیں تو یا علی حیسا کہتے ہیں کہ علی کا نام لینے سے ہمارے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اور کچھ بیوقوف قسم کے اہل سنت والجماعت ان کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی زیادہ غلطی نہیں، زیادہ غلطی کیا، ان کے عقائد بہت ڈینجر ہیں، شیعہ کا عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلو کر دیے، اور اسی طریقے سے مشائخ کے بارے میں، جیسے چشتیہ، قادریہ وغیرہ ہے یہ تصوف کے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مشائخ میں اللہ حلول کر جاتا ہے،
اسی وجہ سے مستی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. بات میں آ رہی ہے. ان کو اب نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک واصل ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے، ان کا درجہ باندھتے ہیں. جب اس درجے کا پہنچ جاتے ہیں تو ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے. وہ تو اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں، وہ اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں، تو ان کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی تو حلول کا عقیدہ ہے. یہ نصارہ سے بھی بڑا کفر ہے. یہ نصارہ اور یہودیت سے بھی بڑھ کر کے کفر ہے. اور حلولیوں کا ایک دوسرا گروپ یہ ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ داخل ہے، حلول کر گیا ہے. مخلوق میں کوئی بھی چیز ہو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر چیز میں، جس طریقے سے ہندو کہتے ہیں نا ہر کنکر میں شنکر، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا ہے. ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا ہے. یہاں تک کہ نجاستوں میں، یہاں تک کہ خنزیر میں بھی، یہاں تک کہ خنزیر میں بھی. یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے ابن عربی صوفی جو تھا، ابن عربی جس کا لوگ بہت نام لیتے ہیں، چینل سیریل بناتے ہیں، وہ حلولی تھا آدمی، حلولی تھا. ابن سبعین ایک آدمی تھا، وہ بھی حلولی تھا. ابن فارز تھا، وہ بھی حلولی تھا. تلمسانی یہ بھی حلولی تھا. یہ سب جو ہے نا حلولیوں کا، یہ حلولیوں کے بڑے بڑے سردار تھے جو دنیا میں لوگوں کے بہت سارے عقیدے بگاڑ کر رکھ دیے. تو یہ عیسائیوں نے تو اتنا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بلکہ کہا الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے عقیدے کی رد کیا کیا. اب سورہ مریم میں جب پڑھیں گے آیت نمبر 80 پر 8 میں، 19 نمبر کی سورہ ہے سورہ مریم، اور آیت نمبر 80 پر 8 پڑھیں گے. 80 پر 8 سے لے کر کے 90 پر 5 تک پڑھتے جائیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لیا، اولاد بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. بہت بڑی بات تم لوگوں نے اللہ پر بولا، الزام لگایا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھنس نہ جائے، کہیں زمین دھنس نہ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے کہیں. اتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ نے کہا. پڑھیے اس کو. کیوں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھنس جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے. اور اگر کوئی کہے کہ ہر چیز اللہ ہی ہے تو کتنا بڑا کفر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت ڈینجر عقیدہ ہے. ان آیتوں کو آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ دوسرا یہ ہے. آج بھی دیکھیے کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، ایک یونس گوہر کر کے آدمی ہے پاکستان کا، کہاں بیٹھا ہوا، لندن میں نہ کہاں. یونس گوہر نے کیا کہا کہ ہمارے مرشد نے، یونس اس کے مرشد جو ہے گوہر شاہی، کہا کہ یونس گوہر نے کہا کہ مجھ کو گوہر شاہی میرے مرشد نے لے کر گیا اور کہا کہ یہیں رکو، اور کہاں غائب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے یونس، جو تمہارا مرشد ہے وہ میرا بھی رب ہے. کیا کہا؟ یہ ویڈیوز میں موجود ہے، میں اسے فیک نہیں بول رہا ہوں، ویڈیوز میں موجود ہے، میرے پاس پورے ڈیٹیلز ہیں. اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا جو مرشد ہے اس کا مرشد کون ہے؟ گوہر شاہی. کہا کہ تمہارا مرشد ہے وہ میرا بھی رب ہے. اور اس نے یہ کہا کہ گوہر شاہی کے آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے. اب سوچئے، گوہر شاہی پاکستان میں پیدا ہوا، پکا مشرک آدمی، اس کے آ جانے کے بعد توحید الوہیت، توحید ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے. آپ سوچئے، یعنی ہم لوگ جو بھی توحید کی بات بولتے ہیں ابھی شرک پھیلا رہے ہیں. اتنا بڑا دیوانہ آدمی
لیکن اس کے فالوور سے دیکھیں گے تو کئی لاکھوں میں، اور بیان کرتا ہے تو واہ 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 بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ بار بار بولتے ہیں کہ الٹے سیدھے لوگوں کا بیان نہ سنو، کہاں کب گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پاکستانی کا ایک آدمی، وہ قادیانی تھا، زاہد نام تھا، لندن چلا گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انگلش میں کتاب لکھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک بار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار معراج کیے، میں کئی بار معراج کیا، جبریل امین میرے سامنے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کتنا بات کرتا ہوں۔ اب سوچئے کہ ایسے ایسے دنیا میں لوگ ہیں اور دین کے نام پر ایسا کر رہے ہیں، دین کے نام پر ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہے، اس زمانے میں بہت سارے سے گمراہ قسم کے لوگ نکلے ہیں، جو کچھ ہلکا پھلکا عبادت کریں گے، شیطان گمراہ کر دے گا، اور دوسرے دن کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، میں بات چیت کیا، دیکھا بھی اللہ تعالیٰ۔ اب ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ دوسرے گروپ جو ہے جہمیہ کا ہے اور ان کے متبعین کا ہے۔ جہمیہ اور ان کے متبعین کا عقیدہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے گروپ کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور جہمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور تیسرا گروپ، تیسری جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ اللہ کو آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یہ بات ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مومن لوگ انشاءاللہ، دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اب یہیں سے بات ختم کریں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا معراج میں؟ اس بارے میں دیکھیے، جب ہم دیکھیں گے بخاری کی ایک حدیث، بخاری کی حدیث نمبر 4850 پر 5 میں، 4850 پر 5 میں، مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مسروق رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، گئے ان کے پاس گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا امتاہ، اے امی جان، کیونکہ مومن کی مائیں ہیں، امی جان، حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ پوچھا، دیکھیے پوچھا، تو انہوں نے کہا لقد قف شعری مما قلتا، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 باتیں کے بارے میں تم کہاں ہو، 3 باتوں کے بارے میں تم کہاں ہو؟ اور پھر کہا کہ 3 باتیں جو بھی آدمی کہے گا تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ کہا کہ فقد من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو تم کو یہ بات بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذبا، تو اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا۔ اور پھر انہوں نے دلیل دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دیا، سورہ الانعام جو 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 103 نمبر کی آیت، اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تو آنکھیں، دنیاوی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، اس آیت کو پڑھا تو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ من حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو آدمی تم کو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے، کل جو ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پہلی بات تھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 3، اسی عنوان میں سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 50 پر 1 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام جو کرتا ہے پردے کے آڑھی میں کرتا ہے، پردے کی آڑھی میں کرتا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ کل، آئندہ کل، جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو اس نے بھی جھوٹ کہا، اس نے بھی جھوٹ کہا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بھی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا۔ اور تیسری بات کہا کہ من حدثک انہ کتم فقد کذب، جو آدمی تم کو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو شریعت کی چھپا لیا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 35 پڑھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 پر 7 پڑھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ تو اللہ نے حکم دیا تو پہنچائیں گے نہیں، کیسے چھپائیں گے؟ تو یہ بات ہے۔ ہاں، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ کچھ صحابہ کرام سے یہ بات آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں آتی ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے رب کو دیکھا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ بات یہ ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے کہے انہوں نے۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے 170 پر 6 نمبر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رآہ بقلبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھا، دل سے اپنے رب کو دیکھا، آنکھ سے دیکھنے کا انہوں نے نہیں کہا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے آنکھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی ذکر کیا، خواب بھی ذکر کیا کہ میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا۔ تو وہ دل سے دیکھنے کی بات ہے، دل سے دیکھنے کی بات ہے۔ دوسری روایت میں صاف طور پر ہے رآہ بفوادہ مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ تو دل سے دیکھنے کی بات ہے، یہی اس کی تفصیل ہے، یہی اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم کی حدیث 170 پر 8 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حل رأیت ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ دیکھیے صحابہ کرام نے یہ سب پوچھ لیا ہے پہلے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور ان رآہ، وہ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھوں گا، وہ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھوں گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، جہاں دیکھنے کی بات حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہاں خود کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا، تو اپنی آنکھوں سے نہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور 5 باتیں بتلائے، 5 باتیں بتلائے۔ ان میں سے یہ بات تھی کہ ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اس کے لیے لائق بھی نہیں کہ وہ سوئے، وہ سوئے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میزان کو جھکاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے، میزان کو جھکاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رات اور دن کے اعمال چڑھتے ہیں، رات اور دن کے اعمال چڑھتے ہیں، رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا حجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اللہ کا جو حجاب ہے نور ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصر من خلقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ کے جو نور کے کرنیں ہیں، ان نور کی کرنوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کی کرنوں کی وجہ سے حد نگاہ تک چیزیں سب جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اب سوچئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب چاہتا ہے تب دیکھتا ہے، وہ بدعتی ہے، گمراہ آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے۔ ہاں، آخرت میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار آخرت میں کرائے، نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے تو بچ کے رہیے، سمجھ جائیے کہ وہ آدمی گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہی سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔